نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ تمام مسلمانان اہل سنت کو عرس صدر الشریعہ خوب مبارک ہو۔ آپ حضرات ان کی سیرت کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ مشرقی یوپی انڈیا کے مردم خیز قصبہ گھوسی میں ہجری 1300 بمطابق 1882 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا حکیم جمال الدین عالم و فاضل اور ماہر طبیب تھے۔ ابتدائی تعلیم حضرت صدر الشریعہ نے اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش صاحب سے حاصل کی۔ دادا کے وصال کے بعد مولوی الہی بخش صاحب سے آپ نے کچھ پڑھا، جو آپ کے قصباہی میں مدرس تھے۔ پھر شوال 1314 ہجری میں جونپور کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس زمانہ میں ریل گاڑی نہ تھی۔ گھوسی سے اعظم گڑھ پیدل اور وہاں سے جونپور اونٹ گاڑی پر پہنچے۔ ان دنوں مدرسہ حنفیہ جونپور میں حضرت استاذ الاساتذہ مولانا ہدایت اللہ خان صاحب کے فیضان علمی کا باڑا بٹ رہا تھا۔ علوم دینیہ کے متلاشی دور دور سے یہاں پہنچ رہے تھے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ جس کتاب کو دیکھ لیتے یا سن لیتے برسوں تک ایسے یاد رہتی جیسے ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ مند ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کو شروع ہی سے پڑھانے کا بہت شوق تھا، یہاں تک کہ زمانہ تعلیم ہی میں نچلے درجوں کے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی انہی خصوصیات اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ تحصیل علم کی وجہ سے حضرت مولانا ہدایت اللہ خان رام پوری رحمہ اللہ آپ پر بہت مہربان تھے۔ فرماتے تھے کہ شاگرد ایک ہی ملا اور وہ بھی بڑھاپے میں۔ علوم عقلیہ سے فراغت کے بعد حسب الارشاد حضرت مولانا ہدایت اللہ خان رام پوری رحمہ اللہ حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمہ اللہ کی خدمت بابرکت میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے۔ اس عظیم محدث اور کہنہ مشق مدرس کی خدمت میں آپ 14 مہینے حاضر رہے۔ اس عرصہ میں شاید ہی کبھی چھٹی ملی ہو۔ جمعہ کو بھی سبق ہوتے۔ حضرت محدث صورتی رحمہ اللہ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ پر خصوصی شفقت فرماتے۔ اگر کہیں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے، اور سفر میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا۔ بعض مرتبہ حضرت محدث صورتی نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو ساری عمر میں یہ ایک طالب علم ملا ہے جو محنتی بھی ہے اور سمجھدار بھی، اور علم سے شوق و دلچسپی رکھتا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ملاقات کہاں اور کیسے ہوئی، یہ بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ محتمم مدرسہ اہل سنت جناب قاضی عبد الوحید صاحب، جو کہ ایک دیندار رئیس تھے، بڑی خوبیوں کے جامع حافظ قرآن اور عالم دین تھے، انگریزی بھی اچھی طرح جانتے تھے، بیمار پڑ گئے تو قاضی صاحب کی عیادت کے لیے اعلیٰ حضرت اور حضرت محدث صورتی تشریف لائے۔ انہی دونوں بزرگوں کی موجودگی میں قاضی صاحب نے وفات پائی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محدث صاحب نے قبر میں اتارا۔ اسی موقع پر حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت سرکار کی زیارت کی اور ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت کے زہد و تقویٰ، للہیت اور علمی مقام سے آپ بے انتہا متاثر ہوئے۔ دل بے اختیار مرید ہونے کے لیے بے چین ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محدث صورتی کی رائے اور مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت سرکار کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد 1 رمضان المبارک 1326 ہجری کو آپ وطن واپس آ گئے۔ چونکہ آپ کا خاندانی پیشہ طبابت کا تھا، لہٰذا والد صاحب کے مشورے سے اس فن کی تحصیل کے لیے حکیم عبد الولی صاحب کے پاس لکھنؤ چلے گئے۔ 2 سال میں تحصیل و تکمیل کے بعد وطن واپس ہوئے اور مطب شروع کر دیا۔ 1329 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ اپنے استاذ حضرت محدث صورتی اور مرشد برحق اعلیٰ حضرت سرکار کی زیارت کے لیے عازم سفر ہوئے۔ جب حضرت محدث صورتی کی خدمت میں پہنچے تو حضرت محدث صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کے لائق فائق محنتی شاگرد رشید نے تدریس کا کام چھوڑ کر مطب شروع کر دیا ہے، تو بے حد حضرت محدث صورتی غمگین ہوئے۔ حضرت صدر الشریعہ رخصت ہو کر جب بریلی جانے لگے تو
تو ایک خط حضرت محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تحریر فرما کر دے دیا۔ خط میں اعلیٰ حضرت سے حضرت صدر الشریعہ کو خدمت علم دین کی جانب متوجہ کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ جب حضرت صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں محدث سورتی کا خط لے کر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، طبابت اچھا کام ہے، لیکن اس میں صبح سویرے پیشاب یعنی قارورہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ارشاد میں جو روحانی تاثیر تھی، حضرت صدر الشریعہ کے دل میں اس کا گہرا اثر ہوا، چنانچہ مطب چھوڑ کر بریلی شریف میں دینی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سچ ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت صدر الشریعہ تقریباً 2 ماہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر رہ کر کچھ ترجمے وغیرہ کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ رمضان شریف قریب آ گیا تو اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ جب بلایا جائے تو فوراً چلے آئیں۔ تقریباً 5 یا 6 ماہ کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدر الشریعہ کو دارالعلوم منظر اسلام میں بطور صدر مدرس تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرت صدر الشریعہ فوراً بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ بریلی آئے تو بریلی ہی کے ہو کر رہ گئے۔ صبح و شام اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کی بافیض صحبتوں میں حاضر ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت حضرت صدر الشریعہ پر کس قدر مہربان تھے، اس کا اندازہ مولانا بہاءالمصطفیٰ قادری کے اس بیان کردہ واقعے سے ہوگا۔ مولانا نور الحسن و مولانا ظہور الحسن، یہ دونوں حضرات علم معقولات میں اپنے کو منفرد سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ہمارا اور مولانا امجد علی کا امتحان لے لیں، جو کامیاب ہو اس کو دارالعلوم منظر اسلام کا صدر المدرسین بنا دیں۔ اس وقت حضرت صدر الشریعہ دارالعلوم منظر اسلام کے صدر المدرسین تھے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے سب کا امتحان لے لیا ہے، مگر میرے دل کو مولوی امجد علی بھا گئے ہیں۔ جب حضرت صدر الشریعہ بریلی شریف میں مستقل رہنے لگے تو آپ کے ذمے میں 2 کام مستقل طور پر تھے، ایک دارالعلوم منظر اسلام میں تدریس اور دوسرا مطبع اہل سنت پریس کا کام، یعنی کاپیوں اور پروفوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیا کرتے تھے۔ پھر شہر و بیرون جات کے اکثر تبلیغی جلسوں میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ کاموں کی تقسیم اوقات یوں تھی کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف و تلاوت قرآن پاک کے بعد 1.5 گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسہ جا کر اخیر وقت تک مدرسہ میں تعلیم دیتے، دوپہر کے کھانے کے بعد 2-3 بجے تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسہ میں تعلیم دیتے، پھر بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے شب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد مکان واپس ہوتے اور بہار شریعت کی کچھ سطور تحریر فرما کر تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے مسلسل محنت کے سبب اعلیٰ حضرت کی نظر میں مقام پیدا فرما لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت آپ پر نہایت عنایت و شفقت اور اعتماد فرماتے تھے۔ منظر اسلام کے تمام مدرسین پر آپ کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے منظر اسلام کے جملہ مدرسین و طلباء کے متعلق حکم صادر فرمایا کہ سب لوگ وضو مولانا امجد علی صاحب کے سامنے کریں اور پھر ان کی نگرانی میں 2 رکعت بالجہر ادا کریں، اور یہ حکم دیا کہ ان کے وضو اور نماز کو اچھی طرح دیکھا جائے اور ان میں جو کچھ غلطیاں ہوں بتائی جائیں۔ جن لوگوں کی غلطیاں دیکھی جائیں ان کو موقع دیا جائے کہ کچھ دنوں مشق کرنے کے بعد پھر اپنے وضو اور نمازوں کا امتحان دیں۔ جس کے متعلق مولانا امجد علی کہہ دیں کہ اس کا وضو اور نماز صحیح ہے، وہی شخص شہر کی مسجد میں امامت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، لیکن انہیں تفسیر، حدیث اور فقہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ فقہی جزئیات ہمیشہ نوک زبان پر رہتی تھیں۔ اسی بنا پر دور حاضر کے مجدد امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔
علاوہ عظیم موقع بموقع اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ کے کمال فقاہت کو ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ کے یہاں موجود دین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا۔ حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کو 18 ذی الحجہ 1333 ہجری کو بموقع عرس سراپا قدس حضرت سیدنا علی رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی تحریر و طلب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت صدر الشریعہ کو جملہ سلاسل قادریہ قدیمہ و جدیدہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کی اجازت تامہ و عامہ عطا فرمائی اور اپنا خلیفہ مطلق کیا اور اپنا امامہ سر اقدس سے اتار کر حضرت صدر الشریعہ کے سر پر باندھا اور اپنی زبان پاک سے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ جملہ وظائف و اذکار و اعمال اور اپنی تمام مرویات، حدیث و فقہ و جملہ علوم کی اور اپنی تمام تصانیف کی اجازت تامہ و عامہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تلامذہ اور خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے نہایت بھرے انداز میں اعلیٰ حضرت آپ کا ذکر یوں فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ اب انشاءاللہ الرحمن آگے کی گفتگو پارٹ 2 میں سماعت کریں گے۔